کر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں۔ قل اعوذ باللہ تعالی۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ ذکر اب آگے آ رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھئی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے۔ یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ قل اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا۔ یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے، یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو ایک کسی بھی کریٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ، بے پرواہ ہے نا۔ سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے، اور اللہ کا فرما رہا ہے دل اور اعمال۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے
پوری رات ایک یہودی کی